السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ الحمدللہ۔ آج ہم پڑھیں گے حمزہ اور الف کی پہچان اور فرق۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ الف نرمی سے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کان، مالکی، صراط۔ اب اس میں دیکھیں الف کی کیا پہچان ہے کہ الف خالی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر حرکت کوئی نہیں ہوتی جب، تو وہ الف کہلاتا ہے، اور اگر جب اس کے اوپر حرکت ہو تو پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیں، حمزہ الف کی شکل ہو لیکن زبر، زیر، پیش اور جزم والا ہو تو حمزہ کہلاتا ہے، یعنی کہ جب خالی ہوگا تو وہ الف کہلائے گا، اور اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہے، زبر، زیر یا پیش یا جزم، تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اس کو پھر آپ نے الف نہیں پڑھنا، اب اس کو ہم الف زبر آ نہیں پڑھیں گے حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ سے پہلے زبر، زیر اور پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں، جیسے مَأْکُولٌ، یَعْلَمُونَ۔ اب اس کو آپ نے مَأْکُولٌ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ حمزہ جب یہ والا حمزہ آئے یا الف پر ساکن حرکت ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ، سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مَأْکُولٌ، یَعْلَمُونَ، یُؤْمِنُونَ، یَسْتَہْزِئُ۔ اب اس میں او جو ہے اس کو جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی پڑھنے آپ نے، یَسْتَہْزِئُ۔ حمزہ شروع، درمیان اور آخر میں تینوں طرح آتا ہے۔ اب اس میں ہم نے دو باتیں پڑھی ہیں کہ حمزہ اور الف کی پہچان کیا ہے۔ خالی ہو الف تو وہ الف کہلائے گا، اور اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، زبر، زیر پیش یا کوئی ساکن حرکت، تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ دوسرے والا جو حمزہ ہے، جو حمزہ کی شکل میں ہے واضح، وہ ساکن ہو تو جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثالوں میں یہ نظر آ رہا ہے، حمزہ ساکن ہے تو پڑھیں گے مَأْکُولٌ۔ اب اس کو مَأْکُولٌ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح یا کے بعد الف ساکن حرکت ہے تو پڑھیں گے یَعْلَمُونَ، یُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح یہ والا جو حمزہ لاسٹ پہ آ رہا ہے اس کو جھٹکا نہیں دیں گے، یَسْتَہْزِئُ۔ سورۃ القریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ لإیلاف قریش۔ اب اس میں ای اور لا ٹو ٹائم لانگ ہو جائیں گے، قاف فیٹ ہو جائے گا، را بھی فیٹ، اور یا ساکن سے پہلے زبر پڑی جا رہی ہے، حروف لین میں سے ہے تو پڑھیں گے قریش، اس کو قریش نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور 4 سے 5 ایکس لانگ بھی ہو جائے گا۔ ایلافیہم، ای 2 ٹائم لانگ، لا بھی 2 ٹائم لانگ، رحلۃ الشتاء، تا جو ہے وہ 5 ٹائم لانگ ہو جائے گا، والصیف، یہ بھی 4 سے 5 ایکس لانگ ہو جائے گا، صاد فیٹ ہو جائے گا۔ فلیعبدوا،
دو 2 ٹائم لانگ ہو جائے گا. رب را فیٹ. هذا البیت. ہا 2 ٹائم لانگ ہو جائے گا. بیت 4 سے 5x لانگ اور حروف لین میں سے اس کو بیت نہیں پڑھنا. بیت. الذی مد آ گئی 5 ٹائم لانگ. اطعمہم من جوع وآمنہم. اب اس پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے میم ساکن کے بعد میم آ گئی ہے تو ادھر آپ نے غنہ کرنا ہے. نون ساکن کے بعد جیم تو ادھر اخفا کریں گے. جو 2 ٹائم لانگ ہو جائے گا. تنوین کے بعد واو آ رہا ہے ادھر بھی غنہ ہوگا یعنی کہ ادغام کریں گے. آمنہم پہ 2 ٹائم لانگ آپ ادھر رک جائیں گی وآمنہم پہ اور دوبارہ سے پھر وآمنہم سے سٹارٹ کریں گی پھر پڑھیں گی. وآمنہم من خوف. اب ادھر بھی میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے تو ہولڈ کریں گے غنہ کریں گے. نون ساکن کے بعد خا پڑھا جا رہا ہے تو یہ اظہار میں سے ادھر نون ساکن کی آواز کو کلیئر کریں گے. اور یہ جو سٹاپنگ رول ہے یہ سارے 4 سے 5x لانگ ہو جائیں گے جیسے قریش، صیف، بیت اور خوف. ان کو 4 سے 5x آپ نے لانگ کرنا ہے. اس ویک کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے مثال کے ساتھ وضاحت کریں. حمزہ ساکن کو کیسے پڑھتے ہیں. حمزہ ساکن کی ادائیگی کیجیے اور سورۃ القریش کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت کریں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.